بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ الذی بارکنا حولہ، جس کے آس پاس کو ہم نے بابرکت بنایا ہے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے کچھ نشانیاں دکھائیں، انہ هو السمیع البصیر، بلا شبہ وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ اسراء اور معراج ہے۔ اس معجزے کے دو حصے ہیں۔ ایک حصے کا تعلق مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے، جسے اسراء کہا جاتا ہے، اور دوسرے حصے کا تعلق مسجد اقصی سے آسمانوں کی سیر ہے، جہاں تک اللہ نے چاہا۔ اس حصے کو معراج کہا جاتا ہے۔ اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی طور پر کرایا گیا۔ یہ روحانی مشاہدہ نہیں تھا، یہ خواب میں نہیں تھا، بلکہ جسمانی مشاہدہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر معراج کروایا گیا۔ گزشتہ خطبہ میں آپ اس پر دلائل سن چکے ہیں، ان کا خلاصہ بیان کر کے مزید گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے نا، سبحان، عربی زبان میں یہ لفظ حیرت اور تعجب کے اظہار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے اس لفظ کا استعمال کر کے واضح کر دیا ہے کہ اللہ رب العزت جو چاہے کر سکتا ہے۔ دوسرا لفظ ہے اس میں عبد، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ جو عبد کا لفظ ہے یہ بھی جسم اور روح دونوں پر بولا جاتا ہے۔ تیسری دلیل یہ دی تھی کہ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی۔ جب آپ نے بتایا کہ میں راتوں رات بیت المقدس گیا، آسمانوں کی سیر کر کے راتوں رات واپس آیا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جٹلایا۔ اگر یہ خواب ہوتا تو پھر جٹلانے کی ضرورت، خواب تو کوئی بھی آ سکتا ہے نا۔ تو کفار مکہ کی تکذیب بھی اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی طور پر کرایا گیا۔ چوتھی دلیل یہ ہے، اللہ نے جو لفظ استعمال کیا نا، سبحان الذی اسری، یہ جو اسری ہے اس کے معنی میں بھی روح اور بدن سمیت لے جانے کے ہیں۔ گزشتہ خطبے میں آپ سن چکے ہیں، یہ بھی روح اور بدن سمیت، جسم سمیت لے جانے کے معنی میں قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ پانچویں دلیل، بعض لوگ قرآن کی اس آیت سے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں یہ معراج کروایا گیا۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور جو رویا ہم نے آپ کو دکھایا اسے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا۔ اچھا، الرؤیا کا جو لفظ ہے نا، یہ خواب کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ سورہ یوسف میں خواب کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، مگر رؤیا کا معنی خواب بھی ہے اور رؤیا کا معنی آنکھوں سے دیکھنا بھی ہے۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا۔ اگر خواب ہوتا تو پھر آزمائش کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس معراج کو اللہ نے آزمائش اس لیے قرار دیا کہ جو مومن، قوی مومن تھے، ایمان والے تھے، جب ان کو اس بات کا علم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات بیت المقدس لے جایا گیا، آسمانوں کی سیر کرائی گئی، اور پھر راتوں رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، تو انہوں نے کسی بھی شک کا اظہار نہیں کیا۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں۔
وہ آزمائش پر پورا اترے۔ اور جو کمزور ایمان والے تھے انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، 40 دن کا سفر راتوں رات کیسے طے ہو سکتا ہے، پھر آسمانوں کی سیر، یہ ناممکن ہے۔ ایمان والے آزمائش میں پورے اترے۔ اور پھر صحیح بخاری شریف میں ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اسی لفظ الرؤیا کے بارے میں فرما رہے ہیں، یا رؤیا عین، یہ آنکھوں سے دیکھا ہوا منظر تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات دکھایا گیا جب آپ کو راتوں رات بیت المقدس لے جایا گیا۔ عبداللہ بن عباس مفسر قرآن رضی اللہ تعالی عنہما فرما رہے ہیں، یا رؤیا عین، یہ آنکھوں سے دیکھا ہوا منظر تھا، خواب نہیں تھا۔ معراج جو ہے یہ کب ہوئی، اس کی تاریخ میں شدید اختلافات ہیں۔ کوئی کہتا ہے رجب کے مہینے میں، کوئی کہتا ہے ربیع الاول کے مہینے میں۔ زیادہ تر لوگوں کی رائے یہی ہے کہ یہ 27 رجب کو معراج ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو رجب کا مہینہ ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ معراج ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ تاریخ کون سی تھی۔ ہمارے یہاں 27 رجب کی جو رات ہوتی ہے اس میں جشن معراج منایا جاتا ہے، عبادت کی جاتی ہے، ساری رات عبادت کی جاتی ہے، اور اگلے دن کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رات منائی، نہ اگلے دن کا روزہ رکھا، نہ صحابہ کرام نے، نہ تبع تابعین۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ اب آتے ہیں اصل واقعے کی جانب۔ میں نے ابتدا میں بھی بتایا کہ معراج کے 2 حصے ہیں، پہلے حصے کو اسراء کہا جاتا ہے اور دوسرے حصے کو معراج کہا جاتا ہے، لیکن عرف عام میں نا دونوں کو ہی معراج کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا میں مکہ مکرمہ میں گھر میں سویا ہوا تھا۔ دوسری روایت میں آتا ہے ام ہانی کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی کا گھر لیا ہوا تھا، وہیں آپ رہ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کو میں نے دیکھا کہ اس گھر کا جو چھت ہے نا اس کو کھول دیا گیا ہے، اور اس میں سے جبریل علیہ السلام نیچے اترے ہیں، اور جبریل علیہ السلام اور ایک اور فرشتہ تھا، وہ کہنے لگے کہ یہ جو 2 آدمیوں کے درمیان ہے نا ان کو لے جانا ہے۔ 2 آدمیوں کے درمیان، ایک طرف حمزہ تھے، ایک طرف جعفر رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اٹھایا گیا اور آپ فرماتے ہیں مجھے حتیم میں لے جایا گیا۔ حتیم، وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اونگ میں تھا، نہ میں سویا ہوا تھا نہ میں اچھی طرح بیدار تھا، میں اونگ میں تھا۔ مجھے وہاں سے حتیم سے پھر زمزم کے کنویں کے پاس لے جایا گیا اور وہاں مجھے لٹا دیا گیا۔ ایک سونے کا تشت لایا گیا جس میں ایمان اور حکمت بھری ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا پھر سینہ، یہاں سینے سے لے کر زیر ناف بالوں تک اس کو چیر دیا گیا، اور میرا دل جو ہے اسے باہر نکالا گیا اور اسے زمزم کے پانی سے دھو دیا گیا۔ زمزم کے پانی سے دھونے کے بعد پھر اس میں ایمان اور حکمت کو بھر دیا گیا، اور پھر میرے دل کو دوبارہ میرے سینے میں فٹ کر دیا گیا، اور پھر میرے سینے کو بند کر دیا گیا۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 30 دفعہ ہوا۔ پہلے جب آپ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں پرورش پا رہے تھے، بچپن میں بھی آپ کا سینہ کھولا گیا تھا، شک صدر ہوا۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، بعثت کے وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا تو اس وقت بھی آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، آپ کے دل کو زمزم سے دھویا گیا، اور پھر اس میں ایمان اور حکمت کو بھر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے، پھر میرے پاس نا ایک سفید رنگ کا جانور لایا گیا، یقال لہ براق، جسے براق کہا جاتا ہے، فوق الحمار ودون البغل، یہ گدھے سے بڑا، خچر سے چھوٹا تھا، اور اس کا ایک قدم اس کی حد نگاہ تک جاتا تھا، ایک قدم
اس کی حد نگاہ تک جاتا تھا. فحملت علیہ، مجھے اس براق پر بٹھا دیا گیا، سوار کرا دیا گیا. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس براق کو اس حالت میں لایا گیا کہ اسے نکیل ڈالی گئی تھی اور اس پر زین کسی ہوئی تھی. اس نے کچھ شوخی دکھائی تو جبریل علیہ السلام نے کہا اور کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شوخی دکھاتے ہو؟ آج تجھ پر جو سوار ہونے والا ہے اللہ کے نزدیک ان سے زیادہ معزز سوار کوئی ہو ہی نہیں سکتا. جب براق نے یہ سنا تو اس کے پسینے چھوٹ گئے کہ محمد رسول اللہ مجھ پر سواری کرنے لگے صلی اللہ علیہ وسلم. ترمذی میں یہ روایت موجود ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں براق پر سوار ہوا یہاں تک کہ ہم بیت المقدس پہنچ گئے. وہاں سے میں نیچے اترا، اپنی سواری کو اس جگہ پر باندھا جہاں انبیاء علیہم السلام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے. ثم دخلت المسجد فصلیت فیہ رکعتین، پھر میں مسجد اقصیٰ میں داخل ہوا اور میں نے 2 رکعت نماز ادا کی. ابن جریر کی روایت میں ہے اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے کہ یہ الفاظ ہیں اس روایت کے اندر کہ میں نے انبیاء اور رسل کو نماز پڑھائی. جب میں وہاں پہنچا تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی بیت المقدس میں موجود تھے اور صفیں بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، امام کا انتظار کر رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، جبریل علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا اور امامت کی جگہ پر لا کھڑا کیا کہ آپ سب کے امام ہیں. اسی لیے امام الانبیاء کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو نماز کروائی. یہ اس بات کا اعلان تھا کہ تمام انبیاء اور رسل سے افضل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہ ہوں تو ان کی جگہ کوئی اور امام نہیں بن سکتا. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ گئے، وہاں کا سفر اللہ نے کروایا یہ واضح کرنے کے لیے مسجد اقصیٰ بھی بڑی عظیم جگہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد، ثواب کی نیت سے صرف 3 مسجدوں کی طرف سفر کیا جا سکتا ہے. ثواب کا ارادہ لے کر ثواب کی نیت سے صرف 3 مسجدوں کی طرف جایا جا سکتا ہے، اور وہ ہیں المسجد الحرام والمسجد الاقصی ومسجدی ھذا، مسجد حرام، مسجد اقصی اور یہ میری مسجد مسجد نبوی. یہ 3 مسجدیں ہیں جہاں ثواب کی نیت سے جایا جا سکتا ہے. اس نیت سے جایا جا سکتا ہے کہ وہاں جائیں گے ثواب ہوگا، اجر و ثواب ہوگا. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد حرام ہے اس میں 1 نماز پڑھنے سے 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، اور مسجد نبوی میں 1 نماز پڑھنے سے صحیح حدیث کے مطابق 1000 نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور مسجد اقصیٰ میں 1 نماز پڑھنے سے 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اور وہ مسجد کے بارے میں اللہ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، اس کے آس پاس کو، ارد گرد کو ہم نے با برکت بنایا ہے. جب اس کا آس پاس با برکت ہے تو اس کی برکت کا کیا کہنا ہوگا. اور یہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 16-17 مہینے مسجد اقصیٰ کی طرف، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے 16-17 مہینے، اور اللہ سے دعا کرتے رہے کہ یا اللہ ہمارا قبلہ بیت اللہ کو بنا دے. 16-17 مہینے کے بعد اللہ نے دعا قبول فرمائی اور پھر مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ بنا دیا. آج وہ مسجد اقصیٰ جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے یہودیوں کے قبضے میں ہے. وہاں کے رہنے والے مسلمان بھی اگر وہاں نماز پڑھنا چاہیں تو انہیں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کئی قسم کے پاپڑ بیلنے کے بعد وہاں مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت ملتی ہے، تو ہم مسلمانوں کو کیسے اجازت مل سکتی؟ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہاں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ مسجد اللہ تعالیٰ یہودیوں کے قبضے سے چھڑا کر مسلمانوں کو اس کا قبضہ عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کو نماز کروائی. یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ تمام نبیوں کا دین ایک ہے، اور وہ دین ہے دین اسلام. اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ امام اعظم کون ہے؟ محمد رسول اللہ.
وہ اس لیے آئے ہیں کہ ان کی اتباع کرنی ہے، ان کی پیروی کرنی ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے۔ محمد رسول اللہ واجب الاتباع ہیں، ان کی پیروی کرنی ہے۔ امت اگر چاہتی ہے کہ امت کے اندر اتفاق ہو، اتحاد ہو، اس کی ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا چاہیے۔ ائمہ کو چھوڑ دیں، امام ابو حنیفہ کے پیچھے مت چلیں، ان کی پیروی کرنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا۔ امام احمد بن حنبل کے پیچھے نہ چلیں، امام مالک کے پیچھے نہ چلیں، امام شافعی کے پیچھے نہ چلیں۔ ائمہ تھے، بڑا دین کی خدمات ہیں ان کے لیے، ان کی دین کی بڑی خدمات ہیں، مگر وہ ہمارے لیے واجب الاتباع، پیروی کے لیے اللہ نے محمد رسول اللہ کو بھیجا ہے۔ پیروی ہم نے رسول اللہ کی کرنی ہے، کیونکہ ان کی بات قبول بھی کی جا سکتی ہے، ان کی بات رد بھی کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں امام ابو حنیفہ کی بات نہیں مانتا، اس کا اسلام خطرے میں نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کہے کہ میں محمد رسول اللہ کی بات نہیں مانتا، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں رسول اللہ کی یہ بات نہیں مانتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم خرجت فجاءنی جبریل علیہ السلام باناء من خمر واناء من لبن، پھر میں مسجد اقصیٰ سے باہر آیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے 2 برتن پیش کیے، جن میں سے ایک میں شراب اور دوسرے میں دودھ تھا۔ مہمان نوازی، ایک میں شراب تھی، ایک میں دودھ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاخترت اللبن فقال جبریل علیہ السلام اخترت الفطرۃ، میں نے دودھ کو پسند کیا تو جبریل علیہ السلام نے کہا آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، دودھ خالص ہوتا ہے نا جی، اور شراب جو ہے نا وہ انگور سے بنائی جاتی ہے اور چیزوں سے بنائی جاتی ہے، تبدیلی لائی جاتی ہے اس میں، ڈائریکٹ نہیں بنتی، دودھ ڈائریکٹ آتا ہے۔ اور پھر ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو دودھ کے ساتھ تمہارا بچپن سے ہی تعلق ہوتا ہے نا، یہ ہماری فطرت میں ہے۔ ماں کا دودھ سب سے پہلے ہماری جو خوراک ہے وہ ماں کا دودھ ہے۔ یہ سارا جتنا میں نے ابھی بیان کیا ہے یہ تھا پہلا حصہ، اسراء سے لے کر معراج تک، یہ یعنی اقصیٰ تک، یہ اسراء ہے، اس حصے کو کہتے ہیں اسراء۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اس حصے کا نام ہے اسراء، اور پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی جو سیر ہے اس حصے کا نام ہے معراج۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم انطلقنا حتی اتینا السماء الدنیا، پھر میں اور جبریل علیہ السلام چل پڑے یہاں تک کہ ہم آسمان دنیا پر پہنچ گئے۔ جبریل اور میں چل پڑے اور پہلے آسمان جو آسمان دنیا ہے وہاں پہنچ گئے۔ مسلم کی حدیث ہے، ایک اور روایت میں آتا ہے پھر جبریل علیہ السلام مجھے آسمان دنیا کی طرف لے گئے، ثم اخذ بیدی عرج بی الی السماء الدنیا، پھر جبریل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آسمان دنیا کی طرف لے گئے۔ بخاری مسلم کی حدیث۔ یہ تینوں روایات جو میں نے بیان کیے، تینوں روایات صحیح ہیں۔ اسی طرح یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نہایت خوبصورت سیڑھی لگائی گئی، اس سیڑھی کے ذریعے آپ جو ہے آسمانوں تک پہنچے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج جبریل علیہ السلام کے ذریعے گئے ہوں یا سیڑھی کے ذریعے گئے ہوں، اللہ رب العزت نے آپ کو معراج کروائی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام پہلے آسمان پر پہنچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دستک دی، پوچھا گیا کون؟ انہوں نے کہا جبرائیل۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے سے پوچھا گیا کہ ان کو بلایا گیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں بلایا گیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا مرحبا بہ ولنعم المجیء جاء، انہیں خوش آمدید، ان کا آنا مبارک ہو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم آگے بڑھے تو آگے میں نے دیکھا ایک بزرگ کو دیکھا۔ جبریل علیہ السلام نے بتایا یہ آدم علیہ السلام ہیں، آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہیں۔ وہ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں، اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ آدم علیہ السلام دائیں طرف دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونا شروع کر دیتے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ان کو ان کی اولاد میں سے وہ جنتی دکھائے جاتے ہیں کہ یہ آپ کی اولاد میں سے یہ جنتی ہیں، تو مسکرا دیتے ہیں کہ یہ میری اولاد یہ جنت میں جائے گی۔ اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو ان کو ان کی اولاد میں سے وہ دکھائے جاتے ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو وہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ مزید انشاءاللہ واقعہ معراج پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کو اسراء کہا جاتا ہے۔
جس کے بارے میں آپ گزشتہ 2 خطبات میں سن چکے ہیں، اور مسجد اقصیٰ سے 7 آسمانوں کی سیر، اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ اس پر آج انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو سنیں سنائیں اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پہلے آسمان پر پہنچے۔ جبرائیل علیہ السلام نے دستک دی، پوچھا گیا کون؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا جبرائیل۔ پھر پوچھا گیا آپ اکیلے ہیں یا آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے؟ تو بتایا جبریل علیہ السلام نے میرے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا ان کو بلایا گیا ہے یا خود آئے ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا انہیں بلایا گیا ہے۔ چنانچہ آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا گیا۔ پہلے آسمان پر سیدنا آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس کی تفصیل آپ سن چکے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا، دعائے خیر کی، اور پھر وہاں سے دوسرے آسمان کی طرف جب دوسرے آسمان میں پہنچے تو اسی طرح جس طرح پہلے آسمان پر دستک دی گئی تھی اسی طرح دستک دی گئی۔ پوچھا گیا کون؟ بتایا گیا جبریل۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو بلایا گیا ہے یا خود آئے ہیں؟ بتایا گیا کہ بلایا گیا ہے۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ دوسرے آسمان میں پہنچے۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کروائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں یہ خالہ زاد بھائی ہیں۔ مختصراً یہ کہ انہوں نے بھی آپ کو خوش آمدید کہا، آپ کے لیے دعائے خیر کی۔ وہاں سے پھر تیسرے آسمان کا سفر کیا گیا، اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، انہیں دیکھ کر، صحیح مسلم کی حدیث ہے، وَإِذَا هُوَ قَدْ أُوتِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، میں نے دیکھا کہ آدھا حسن صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا ہے، آدھا حسن۔ اتنے حسین و جمیل یوسف علیہ السلام، انہوں نے بھی آپ کو خوش آمدید کہا، آپ کے لیے دعائے خیر کی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام چوتھے آسمان پر بھی آپ کا اسی طرح استقبال کیا گیا، اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پھر وہاں سے 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور 6ٹھے آسمان پر اسی طرح آپ کا استقبال کیا گیا، اور وہاں پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات کرائی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی آپ کو خوش آمدید کہا، آپ کے لیے دعائے خیر کی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کیوں رو رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا ربی ھذا الغلام الذی بعثہ بعدی، اے میرے رب یہ جو نوجوان ہے جس کو تو نے میرے بعد مبعوث فرمایا ہے، یدخل من امتہ الجنۃ اکثر وافضل مما یدخل من امتی، اس کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے کہیں زیادہ جنت میں داخل ہوں۔ امت محمدیہ سب سے زیادہ جنت میں جائے گی، اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ میں جب لاہور میں آیا نا تو ایل او ایس پر وہاں ہمارا دفتر تھا، تقریباً سن 2000 کی بات۔ مجھے وہاں پتہ نہیں تھا کہ کہاں قریب مسجدیں کہاں ہیں، تو ایک مسجد میں جمعہ پڑھنے چلا گیا۔ وہاں اتفاق سے واقعہ معراج بیان کیا جا رہا تھا۔ مولانا صاحب بڑا علم تھا ان کے پاس، انہوں نے جب یہ واقعہ معراج بیان کیا تو موسیٰ علیہ السلام سے رسول اللہ کی ملاقات، تو وہاں ایک واقعہ بیان کیا انہوں نے۔ کہنے لگے کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں نے سنا ہے کہ آپ کی امت کے جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میری امت کے علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو کہنے لگے جی بڑا مقام اللہ نے آپ کے علماء کو، آپ کی امت کے علماء کو دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری اپنے ایک عالم سے ملاقات کرواؤں؟ انہوں نے کہا کروائیں۔ آپ نے ایسے ہاتھ کیا
تو وہاں پر امام غزالی آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت کا عالم ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا نام فلاں بن فلاں بن فلاں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی میں نے صرف آپ کا نام پوچھا ہے، باپ کا دادی کا نام نہیں پوچھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہ امام غزالی کہنے لگے آپ کو بھی تو اللہ نے کہا تھا نا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے کہا تھا یہ عصا ہے، اتنا بھی جواب کافی تھا۔ آپ نے کہا اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں، اس سے میں بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سارے فوائد ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام مان گئے جی کہ واقعتاً آپ کی امت کے علماء انبیاء کے وارث۔ جمعہ ختم ہوا، وہ فوراً نکل گئے۔ میں نے وہاں سے لوگوں سے پوچھا کہ حضرت صاحب کا گھر کدھر ہے؟ میں گھر چلا گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، ان کا بیٹا باہر آیا۔ میں نے کہا جی میں نے ملاقات کرنی ہے، اندر لے گیا۔ ہاں جی، میں نے کہا جی میں نے آپ کا جمعہ سنا ہے، بڑا ماشاءاللہ آپ کو اللہ نے علم دیا ہے، آپ نے یہ جو واقعہ بیان کیا ہے اس کا مجھے ریفرنس چاہیے، کون سی حدیث کی کتاب میں ہے؟ چلو تاریخ کی کسی کتاب میں بتائیں کہاں یہ واقعہ درج ہے۔ وہ کہنے لگے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کتابوں میں نہیں ہوتی، سینہ بسینہ چل کر آتی ہیں، یہ ان میں سے ہے۔ میں نے کہا آپ نے غور نہیں کیا، آپ ممبر رسول پر بیٹھ کر آپ امام غزالی کو وہاں بلا رہے ہیں جو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، تو کیا یہ صحابہ کی توہین نہیں ہے؟ کیا صحابہ میں علماء نہیں تھے؟ کیا ابو بکر عالم نہیں تھے؟ کیا عمر عالم نہیں تھے؟ کیا عثمان عالم نہیں تھے؟ کیا علی المرتضیٰ عالم نہیں تھے؟ کیا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے علماء کے سردار معاذ بن جبل ہوں گے، وہ نہیں تھے؟ آپ نے امام غزالی کو وہاں بلا لیا۔ اب انہوں نے اچھے آدمی تھے، سر جھکا لیا، کہنے لگے میں نے تو کبھی اس پر غور ہی نہیں کیا۔ میں نے کہا آئندہ ممبر رسول کا تقدس یہ ہے کہ اس ممبر پر کھڑے ہو کر اگر بات کرنی ہے تو قرآن کی کرنی ہے یا محمد کے فرمان کی کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قصے کہانیاں، من گڑت واقعات اور سینہ بسینہ چلی ہوئی باتیں جن کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بیان کرنا اس مقدس ممبر کی توہین ہے۔ بہرحال اس کا اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے پھر اپنی تمام بچوں کو ہمارے ادارے میں بھیجا فہم قرآن کورس کروانے کے۔ ان کی بیوی نے کیا، ان کے بچوں نے کیا، ان کی بیٹیوں نے کیا۔ 7ویں آسمان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کروائی گئی۔ انہوں نے بھی آپ کا استقبال کیا، آپ کو خوش آمدید کہا اور آپ کے لیے دعائے خیر کی۔ ابراہیم علیہ السلام اس وقت بیت المعمور کا سہارا لیے ہوئے لیٹے ہوئے تھے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ 70,000 مَلَكٍ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ۔ وہ بیت المعمور جو ہے اس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، جو ایک مرتبہ داخل ہو جاتا ہے دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث، اسی طرح بخاری میں ایک اور روایت میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المعمور میں 70,000 فرشتے ہر روز نماز ادا کرتے ہیں، جب وہ چلے جاتے ہیں تو پھر دوبارہ ان کی قیامت تک باری نہیں آئے گی۔ اور بیت المعمور جہاں بیت اللہ ہے نا، بیت اللہ کے بالکل اوپر البیت المعمور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیت المعمور خانہ کعبہ کے برابر آسمان میں ایک مسجد ہے، لو خر لخر علیہا، اگر وہ گر جائے تو سیدھی خانہ کعبہ پر گرے، بالکل اوپر۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں وہ بیت اللہ کعبہ کے برابر آسمان میں اللہ کا گھر ہے، اور آسمان میں اس کی حرمت ایسے ہی ہے جیسا کہ زمین میں خانہ کعبہ کی حرمت۔ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات 7ویں آسمان پر ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم اوتیت باناء من خمر واناء من لبن واناء من عسل فاخذت اللبن، پھر مجھے 3 برتن پیش کیے گئے، ایک میں شراب، دوسرے میں دودھ، تیسرے میں شہد تھا۔ میں نے دودھ والے برتن کو اٹھایا، دودھ نوش کیا
تو جبریل علیہ السلام نے کہا آپ اور آپ کی امت کے لوگ فطرت پر قائم ہیں۔ اور دوسری روایت صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام نے کہا اما انک لو اخذت الخمر غوت امتک، خبردار اگر آپ شراب والا برتن اٹھا لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جائے۔ آپ نے دودھ کو پسند فرمایا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ سدرۃ المنتہا، آپ نے فرمایا کہ میں نے اسے غور سے دیکھا تو اس کے پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان ہوں، اور اس کے پھل ایسے تھے جیسے حجر کے مٹکے ہوں۔ یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں صحیح مسلم میں ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الیہا ینتہی ما یعرج بہ من الارض، سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں زمین سے اوپر کو اٹھائی جانے والی چیز پہنچائی جاتی ہے۔ زمین سے جو بھی اعمال جاتے ہیں وہ سدرۃ المنتہا تک جاتے ہیں، اس سے آگے نہیں، وہاں وصول کر لیے جاتے ہیں۔ وَإِلَيْهَا فَيُقْبَضُ مِنْهَا، اور وہاں اسے وصول کر لیا جاتا ہے۔ وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا، اس طرح اوپر سے جو چیز لائی جاتی ہے وہ بھی اسی مقام پر پہنچائی جاتی ہے۔ اللہ کا حکم بھی سدرۃ المنتہا تک پہنچتا ہے، وہاں فرشتوں کو بتایا جاتا ہے فَيُقْبَضُ مِنْهَا، وہاں اسے وصول کر لیا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے، صحیح مسلم میں ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک بھی لے جائے۔ جبریل علیہ السلام سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سدرۃ المنتہا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، اور انہوں نے اس فرشتہ کو دوسری بار دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس۔ وہاں پر جبریل علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصل شکل میں دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود اس کے راوی ہیں، رأیت جبریل عند سدرۃ المنتہا، میں نے جبریل علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، علیہ 600 جناح، جن پر 600 پر تھے، 600 پر تھے جبرائیل علیہ السلام۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مختصر میں آگے بڑھ رہا ہوں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم ادخلت الجنہ، پھر مجھے جنت میں داخل کیا گیا۔ جنت میں نے دیکھا کہ اس میں انتہائی عمدہ موتیوں کے کبے ہیں، اور جنت کی جو مٹی ہے نا وہ کستوری ہے۔ اور میں جنت کی سیر کر رہا تھا، کسی دوران ایک نہر پر پہنچا جس کے دونوں کناروں پر عمدہ موتیوں کے کبے تھے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ھذا الکوثر الذی اعطاک ربک عز وجل، یہ وہ نہر کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی، جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، اور جس کا پانی ایک بار کوئی پی لے گا پھر اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ نصیب فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت میں سیر کر رہا تھا کہ مجھے ایک بہترین خوشبو آئی۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے کہا یہ کیسی خوشبو ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی جو خاتون تھی نا، خادمہ تھی، یہ اس کی اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے جبریل سے کہا یہ کیا قصہ ہے، یہ کیا واقعہ ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا یہ عورت فرعون کی بیٹی کو کنگھی کیا کرتی تھی، اور یہ ایمان والی تھی، اللہ نے ایمان کی دولت اس کو عطا کی تھی۔ ایک دن کنگھی کرتے کرتے اس کے ہاتھ سے کنگھی جو ہے نا وہ چھوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ اس نے کہا بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی کہتی ہے یہ اللہ فرعون کو کہا ہے تم نے، میرے باپ کو کہا ہے؟ وہ کہنے لگی نہیں، یہ اللہ وہ ہے جو فرعون کا بھی رب ہے، اس کا نام میں نے لیا۔ اس نے کہا تم میرے باپ کے علاوہ کسی اور کو رب مانتی ہو؟ کہا ہاں، وہ فرعون کا بھی رب ہے، پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مدبر وہ اللہ ہے، میں اس کو مانتی ہوں۔ اس نے کہا میں ابھی باپ کو بتاتی ہوں۔ اس نے کہا جاؤ بتاؤ باپ کو، مجھے کوئی ڈر نہیں۔ ایمان جو ہوتا ہے انسان کے اندر جرت، قوت اور طاقت پیدا کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مقابلے پر کون ہے، میری کیا حیثیت ہے۔ ایک خادمہ اور مقابلے کے اندر رب کہنے والا اپنے آپ کو فرعون، جس کے پاس تمام کے تمام اختیارات تھے۔
نے کہا جاؤ بتاؤ۔ اس نے جا کر فرعون کو بتایا، فرعون نے اس کو بلا لیا، اس کے بچوں کو بلا لیا۔ اس نے کہا مجھے رب مانتی ہو یا کسی اور کو؟ اس نے کہا میں اسے رب مانتی ہوں جو تمہارا بھی رب ہے۔ اس نے کہا میں تمہیں عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ اس نے کہا جو کرنا ہے کر لو، میں اب ایمان سے پھر نہیں سکتی۔ ایک تانبے کا برتن لایا گیا، اس کے اندر تیل انڈیل دیا گیا اور نیچے آگ جلا دی گئی، تیل کو انتہائی گرم کر دیا گیا، اور پھر کہا گیا اب بھی وقت ہے، باز آ جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، جو کرنا ہے کرو، ہاں میری ایک درخواست ہے، جب مجھے اور میرے بچوں کو تم جلا دو گے تو میری ہڈیاں اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ دفن کرنا۔ ایک ایک کر کے اس کے بچوں کو اس تیل کے کڑاہے میں، کھولتے ہوئے تیل کے کڑاہے میں ڈال دیا گیا، ایک بچے کو، دوسرے بچے کو، سب بچوں کو۔ ایک بچہ جو ابھی دودھ پی رہا تھا اس کو بھی چھین کر اس میں پھینک دیا گیا۔ ماں جو تھی، آخر ماں تھی، وہ بھی گھبرا گئی، پریشان ہو گئی۔ تو وہ بچہ جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن حبان اور مسند احمد کی روایت ہے، وہ بچہ بول کر کہنے لگا یا امہ اقتحمی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ۔ امی جان کود جائیں، پریشان نہ ہوں، گھبرائیں نہ، دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے ہلکا ہے۔ چنانچہ اس اماں جی نے بھی اس کے اندر چھلانگ لگا۔ یہ وہ عورت ہے جس کی خوشبو آپ کو آ رہی ہے، اس کے بچوں کی خوشبو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مجھے معراج کروائی گئی، میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے تانبے کے ناخن تھے، اور ان ناخنوں سے وہ اپنے چہروں کو اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے کہا من ہؤلاء یا جبریل، جبریل علیہ السلام نے کہا ہؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی ان کی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزتوں پر طعن و تشنیع کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں ان کا انجام، جو اپنے بھائیوں کی عدم موجودگی میں ان کی غیبت کرتے ہیں، ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں، ان کے عیبوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات عام ہو چکی ہے، اسے گناہ نہیں سمجھا جاتا، اسے گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ علماء تک اس سے محفوظ نہیں ہے۔ ایک ساتھی بتا رہے تھے، بالکل سچا واقعہ، چند دن پہلے انہوں نے، 1 مہینہ پہلے کی بات انہوں نے مجھے سنایا کہ میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا، نام بھی بتایا کون صاحب تھے، کہاں کون سی مسجد، وہاں میں گیا، میں نام نہیں بتاؤں گا، وہاں کہتے ہیں میں گیا تو وہاں خطیب صاحب جائے نماز پر بیٹھے تھے، اور ان کے ساتھ ایک آدمی بیٹھا تھا، چائے پی رہے تھے، تو مجھے بھی انہوں نے آواز دی آجو جی، طفیل صاحب، ان کا نام طفیل صاحب آ جائیں، چائے کا آرڈر ان کے لیے بھی دے دیا۔ اب وہ دونوں آپس میں کسی کی غیبت کر رہے تھے، برائی بیان کر رہے تھے، تو یہ طفیل صاحب کہنے لگے یار یہ مسجد ہے، جائے نماز پر بیٹھے ہیں، عالم دین ہے، یہ غیبت نہ کریں۔ وہ عالم دین وہ کیا کہنے لگے جب تک چاہ پیندے ہیں غیبت نہ کریے، مزہ ہی نہیں آتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، ان کے ناخن تانبے کے ہیں، اندازہ کریں، اور یہ عذاب قیامت تک ہوتا رہے گا، قیامت تک۔ ایک بندہ ساری زندگی غیبت کرتا رہا، اگر وہ آج مر جائے پتہ نہیں قیامت کب آنی ہے، اور سینکڑوں سال تک اس کے ناخن جو ہیں وہ تانبے کے ہوں گے، اور ان سے وہ اپنے چہروں کو اور سینوں کو نوچے گا، اور یہ سزا اسے قیامت تک ملتی رہے گی۔ یہ واقعہ معراج بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں، ہم وہ کام نہ کریں کہ جس سے اللہ رب العزت سزا دے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معراج صحیح احادیث کی روشنی میں آپ احباب کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ آج اس سلسلے کا آخری جمعہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، پھر مجھے اور اوپر لے جایا گیا، 7 آسمانوں کی سیر کی، انبیاء سے ملاقات کی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اور اوپر لے جایا گیا، یہاں تک کہ میں اس مقام پر پہنچ گیا جہاں میں نے کلموں کے چلنے کی آواز سنی، یعنی جہاں فرشتے اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور اس کے احکامات لکھ رہے تھے، وہاں تک مجھے لے جایا گیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود
رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کی رات میری ملاقات سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے میرا استقبال بھی کیا، مجھے خوش آمدید کہا، اور پھر کہا میری طرف سے اپنی امت کو میرا سلام پہنچا دینا۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو سلام پہنچایا ہے، اور پھر فرمایا انہیں آگاہ کر دینا کہ جنت کی مٹی جو ہے بہت اچھی ہے، اس کا پانی انتہائی میٹھا ہے، اس کی زمین بالکل ہموار ہے، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے ساتھ اس زمین کے اندر شجر کاری کی جا سکتی ہے۔ جنت کی زمین کے اندر شجر کاری کرنا، ہم سب جنت چاہتے ہیں، تو اس میں شجر کاری کرنے کا بہترین طریقہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بتایا، وہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ذکر چلتے پھرتے زبان پر جاری رہنا چاہیے۔ اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج کی رات دیکھا کچھ لوگوں کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ آگ کی کینچیاں تھیں اور ان کینچیوں سے ہونٹ کچھ لوگوں کے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے کہا من ہؤلاء یا جبریل، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا ہؤلاء خطباء من امتک، یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں، آپ کی امت کے خطباء ہیں۔ خطیب حضرات، ان کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ ان کا جرم کیا ہے؟ یأمرون الناس بالبر وینسون انفسہم، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھلا دیتے تھے۔ ممبر رسول پر کھڑے ہو کر لوگوں سے کہتے تھے اور نماز پڑھا کرو، تہجد پڑھا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، صدقات و خیرات کیا کرو، غیبت نہ کیا کرو، لیکن خود اپنا عمل۔ کئی ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں، خطیب ہیں، بڑے بڑے خطیب ہیں۔ ایک ڈرائیور نے مجھے یہ واقعہ سنایا، وہ کہنے لگا کہ میں ایک خطیب کو لے کر گیا ایک جلسے پر، وہ نمازی آدمی، وہ کہتا ہے میں انتظار کرتا رہا، ظہر کا وقت راستے میں ہو گیا، نماز کے لیے انہوں نے گاڑی نہیں کھڑی کروائی، عصر کا وقت ہوا، گاڑی نہیں کھڑی کروائی۔ میں نے کہا شاید ظہر اور عصر ملا کر پڑھیں گے، ظہر کا ٹائم بھی گزر گیا، عصر کا ٹائم بھی گزر گیا، مغرب کا ٹائم ہو گیا۔ میں نے چاہا شاید یہ گاڑی کھڑی کروائیں گے، لیکن پھر میں نے بھی خاموش رہا کہ دیکھتے ہیں حضرت صاحب کیا کرتے ہیں۔ نماز مغرب بھی نہیں پڑھی، ہم عشاء کے قریب وہاں پہنچے جہاں انہوں نے درس دینا تھا، عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ میں مسجد میں جا کر، وہ گھر میں چلے گئے جس کے ہاں دعوت تھی، وہاں کھانا شانا کھایا، اور سیدھے آ کر نہ ظہر نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء، اور ممبر رسول پر آ کر بیٹھ کر نماز پر ہی درس دی۔ وہ کہتا ہے کہ بالکل سچا واقعہ ہے، وہ کہتا ہے میں واپس جب ہم آ رہے تھے تو میں نے کہا حضرت آپ نے تو ظہر کی پڑھی نہیں تھی، نہ عصر کی، نہ مغرب کی، نہ عشاء کی۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ کہہ رہا تھا کہ بڑے شرمندہ ہوئے۔ میں نے کہا درس آپ یہی نماز کا دے رہے تھے، میں نے خود دیکھا کہ آپ نے نہ ظہر پڑھی، نہ عصر پڑھی، نہ مغرب پڑھی، نہ عشاء پڑھی۔ ایسے لوگ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اچھے کاموں کی، خود ان پر عمل نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جائیں گے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ افلا یعقلون، وہ عقل نہیں تھی ان میں؟ جس چیز کی طرف تم دعوت دے رہے ہو اس پر تمہارا خود عمل ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، آپ جس چیز کی دعوت دیتے تھے خود اس پر عمل کر کے دکھاتے تھے، جس چیز سے آپ روکتے تھے آپ سب سے زیادہ اس سے رکنے والے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے ہمارے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ شرح العقیدہ الطحاویہ میں لکھا ہے کہ امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ رب العزت کو ان آنکھوں سے کوئی بھی دنیا میں نہیں دیکھ سکتا، اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ ہاں، اس بارے میں اختلاف ہے کہ کیا معراج کی رات
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا یا نہیں؟ اس بارے میں کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا؟ صحیح نص موجود ہے، قرآن اور احادیث کی صحیح احادیث موجود ہیں۔ سب سے پہلی دلیل صحیح مسلم کی، مسروق بیان کرتے ہیں کہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بیٹھا تھا، آپ کہنے لگیں اے ابو عائشہ، یہ ان کی کنیت تھی، 3 باتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک کے بارے میں کلام کرے تو اس نے گویا اللہ تعالیٰ پر بڑا بہتان باندھا۔ وہ کہتا ہے میں نے کہا وہ کون سی ہیں؟ فرمانے لگی جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان باندھا ہے۔ مسروق کہتے ہیں میں تکیے کا سہارا لیے ہوئے بیٹھا تھا، میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، میں نے کہا ام المومنین مجھے بات کرنے کی اجازت دیں۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ تو کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا؟ میں نے کہا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، انہوں نے اس کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا۔ اور دوسری آیت سورہ نجم کی وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور انہوں نے اس کو دوسری بار دیکھا۔ یہ آیات نہیں قرآن میں؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ دونوں آیات رکھی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ جبریل ہیں جنہیں میں نے ان کی اصلی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا۔ جبریل کو میں نے اصلی شکل، رسول اللہ خود بیان کر رہے ہیں کہ میں نے جبریل کو ان کی اصلی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا۔ پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کیا تو نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ سورہ انعام کی آیت نمبر 103 لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، قرآن کی آیت ہے، سورۃ الانعام کی آیت 103 نمبر آیت، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور وہ نگاہوں کا پورا ادراک کرتا ہے، وہ انتہائی باریک بین پوری خبر رکھنے والا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت کا یہ فرمان نہیں سنا تم نے؟ سیدہ عائشہ فرما رہی ہیں وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس سے اللہ بات کرے سوائے اس کے کہ اس پر وحی نازل کرے، او من وراء حجاب، یا کسی پردے کے پیچھے سے، او یرسل رسولا، یا کسی فرشتے کو بھیجے، فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم، پھر وہ اس کے حکم سے جو چاہے وہی کرے، بے شک وہ سب سے اونچا بڑی حکمت والا ہے۔ کہ اللہ رب العزت وہی کسی فرشتے کے ذریعے کرتے ہیں یا پردے کے پیچھے سے کرتے ہیں، یا یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری شریف میں ہے کہ مسروق بیان کرتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا امی جان کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ تو انہوں نے کہا جو تم نے سوال کیا ہے اسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ میں تمہیں 3 باتیں بتا رہی ہوں، جو بھی تمہیں ان کے بارے میں بیان کرے وہ جھوٹا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو شخص تمہیں یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا وہ یقیناً جھوٹا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، 4855 نمبر حدیث۔ ہمارے یہاں بڑے بڑے علماء شیخ الاسلام اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں، وہ یہاں تک کہ نعوذ باللہ اللہ اور رسول اللہ کی جفی ڈلوا دیتے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ دوسری دلیل مسلم کی حدیث نمبر 178، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سوال کیا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ تو آپ نے فرمایا نور انا اراہ، وہ تو نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ دوسری دلیل صحیح مسلم کی 178 نمبر حدیث۔ اور تیسری دلیل حضرت ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کھڑے ہوئے اور 5 باتیں بیان فرمائیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی اور نہ ہی اس کے شایان شان ہے کہ وہ سوئے، وہ ترازو کو نیچے کرتا ہے اور بلند کرتا ہے، اس کی طرف رات کا عمل آنے والے دن کے عمل سے پہلے اٹھایا جاتا ہے اور دن کا عمل آنے والی رات کے عمل سے پہلے اوپر لے جایا جاتا ہے، اور اس کے سامنے نور حائل ہے۔ 5ویں بات، اس کے سامنے نور حائل ہے اور اگر وہ اس نور کو ہٹا دے تو اس کے چہرے کے انوار تمام مخلوقات کو جلا کر راکھ بنا دے۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے، 179 نمبر حدیث۔ خود پڑھیں، یہ حدیث کے نمبر آپ کو اس لیے بتائے جا رہے ہیں، اگر میری بات کا یقین نہیں ہے صحیح مسلم پڑھیں، صحیح بخاری شریف پڑھیں۔
اور پھر ایک اور دلیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ رب العزت سے انہوں نے کلام کیا اور کہنے لگے قال ربی ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا دیدار نصیب فرما۔ قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل، اللہ تعالیٰ نے کہا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ولیکن انظر الی الجبل، لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھو، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر یہ اپنی جگہ برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ لو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، پھر جب اس پہاڑ پر اس کے رب کی تجلی کا ظہور ہوا تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، سورہ اعراف کی آیت نمبر 143 143 نمبر۔ پھر جب ہوش آیا تو کہنے لگے اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، میں پہلا مومن ہوں۔ اسی طرح سورہ نجم آیت کی آیات جس سے یہ لوگ استدلال کرتے ہیں، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی کا تعلق تو صحیحین میں بخاری اور مسلم میں ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنا ہے۔ بخاری کی حدیث نمبر 3232 اور 3235 اور مسلم کی حدیث نمبر 174 اور 177 دیکھ سکتے ہیں۔ کتنے واضح دلائل ہیں، اس کے باوجود بھی لوگ دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں، جن کے پاس کوئی ایک بھی حدیث نہیں ہے۔ اور یہ کتنی احادیث ہیں آپ کے سامنے۔ ہاں ایک وقت آئے گا جب انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے تو اپنے رب کا دیدار کریں گے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن بہت سارے چہرے شاداب ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ صحابہ کہنے لگے اے اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، کیا تم کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو، درمیان میں بادل نہ ہو تو تمہیں چاند کو دیکھنے میں کوئی دقت پیش آتی ہے؟ صحابہ کہنے لگے نہیں۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ، اسی طرح تم اپنے رب کو بھی دیکھو۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے۔ یہ جنت میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنا دیدار کروائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تمہیں اور کوئی چیز چاہیے؟ وہ کہیں گے کیا تو نے ہمارے چہروں کو رونق نہیں بخشی؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا اور جہنم سے نجات نہیں دے دی؟ اللہ پردہ ہٹا دے گا، پھر اپنے اور پروردگار کی طرف دیکھتے رہیں گے انسان اور جنتی، اور پھر اللہ رب العزت کو دیکھنے کے علاوہ انہیں اور کوئی چیز محبوب نظر نہیں آئے گی۔ سب سے زیادہ محبوب اس وقت اللہ کا چہرہ ان کی نظر میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ جنت میں انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنا دیدار کروائیں گے۔ اچھا، معراج میں اللہ رب العزت نے ایک تحفہ دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، بخاری مسلم کی حدیث۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ وحی کرنا چاہی میری طرف اور وحی کی، فَفَرَضَ عَلَيَّ 50 صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، اور مجھ پر دن اور رات میں 50 نمازیں فرض کی۔ کتنی نمازیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں آپ کے رب نے کیا تحفہ دیا ہے امت کے لیے؟ آپ نے فرمایا میرے رب نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتا ہے میرا تجربہ ہے اتنی کسی نے نہیں پڑھنی، واپس جائیں کم کروائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے ہیں، یا اللہ کچھ کم کر دیجئے۔ اللہ 5 نمازیں کم کر دیتے ہیں، 45 رہ جاتی ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں 45 بھی کسی نے نہیں پڑھنی، میرا تجربہ ہے، کم کروائیں۔ کم کرواتے کرواتے 10 رہ گئیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا 10 بھی نہیں کسی نے پڑھنی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، پھر اللہ رب العزت نے 5 کم کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا 5 بھی کسی نے نہیں پڑھنی، اور ہیں 5 پڑھنے والے بہت کم۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ پھر جائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اب مجھے شرم آتی ہے، اب مجھے شرم آتی ہے۔ جو بے نمازی ہیں وہ کہتے ہوں گے یار ایک اور چکر لگ جاتا تو شاید کام بن جاتا۔ جب یہ تحریک اٹھی تھی نا بھٹو کے خلاف، تحریک نظام مصطفیٰ، اچھا اس وقت اسے بھٹو کو کسی نے یہ سارا واقعہ سنایا۔ اس نے کہا اوہو، موسیٰ علیہ السلام نے 50 سے 5 کم کیوں کروا دی؟
50 ہی رہنے دیتے، یہ مولوی مسجدوں میں ہی تو بیٹھے رہتے، میرے خلاف نہ نکلتے۔ تو اللہ رب العزت نے 50 سے کتنی کم، 45 کم کر کے کتنی رکھ دیں؟ 5۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کی امت پڑھے گی 5 ثواب 50 کا ہی دوں گا۔ یہ ہے اللہ رب العزت۔ اور ہم 5 پڑھیں گے ثواب 50 کا ملے گا، اور جو نہیں پڑھے گا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے، اور کیوں جہنم میں آئے ہو، اور کس وجہ سے جہنم میں آئے ہو؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور معراج کا تحفہ نماز ہے۔ نماز اتنی اہم ہے کہ اللہ رب العزت نے باقی احکامات زمین پر فرض کیے، نماز جب فرض کرنی تھی اللہ نے آسمانوں پر بلایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں معراج کا تحفہ نماز کی صورت میں دیا۔ اور ہم نماز نہیں پڑھتے، اور شرم نہیں آتی، اور رب کا کھاتے ہو، رب کا پیتے ہو، رب کی زمین پر رہتے ہو، اور اس کی عبادت میں تمہیں شرم آتی ہے؟ اس کی عبادت کے لیے تم مسجد کا رخ نہیں کرتے؟ یہ ان بے نمازیوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، کھاتے رب کا ہیں اور اس کے آگے سر نہیں جھکاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، آخری وصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور میرے امتیوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اور اپنے غلاموں کا، متحدوں کا، نوکروں چاکروں کا خیال رکھنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے ایک اور تحفہ بھی دیا، وہ کیا تھا؟ نمازوں کی فرضیت کے علاوہ میری طرف یہ وحی کی گئی، جو نیکی کا، آپ کی امت میں سے جو شخص نیکی کا ارادہ کرے گا اور پھر اس نیکی کو اب عملی طور پر کر لے گا، انجام دے دے گا، تو اس کے لیے اس نے نیکی کا ارادہ کیا مگر وہ نیکی کر نہیں سکا، اللہ ارادہ کرنے پر بھی اس کو ایک نیکی کا ثواب دے گا، اور اگر اس نے اس پر عمل کر لیا فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا، اگر اس نے اس ایک نیکی پر عمل کر لیا تو اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دو۔ یہ بھی معراج میں تحفہ ملا۔ اور اگر کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو گناہ نہیں لکھا جاتا، اگر وہ گناہ کا ارادہ کر کے گناہ کر لیتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا ایک ہی گناہ لکھو۔ یہ بھی معراج میں تحفہ ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 173، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا کی گئیں معراج میں، اعطی الصلوات الخمس، 5 نمازیں، واعطی خواتیم سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، یہ بھی معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا گیا، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، ان کو بھی اپنا معمول بنا لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے تھے، جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں ابھی ایک آسمان کا دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور اس آسمان کے دروازے سے ایک فرشتہ زمین پر اتر رہا ہے جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا۔ وہ فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتا ہے، جبرائیل علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتا ہے اور آ کر سلام کہتا ہے، اور کہتا ہے اللہ رب العزت نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے یہ خوشخبری دینے کے لیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو 2 نور عطا کر دیے ہیں، 2 نور، ایک نور ہے سورۃ الفاتحہ اور ایک دوسرا نور ہے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ آپ ان دونوں نوروں میں سے کسی ایک نور کو پڑھ کر یا دونوں نوروں کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے جو مانگیں گے اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ اور تیسرا انعام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیا گیا؟ امت کے لیے، آپ کی امت کے ہر اس فرد کے لیے جس نے بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہوں گے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے سوائے شرک کے۔ مشرک اگر نہیں ہے، اس نے اور گناہ کیے ہیں تو اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ بھی امت پر احسان ہے، شرک سے بچنا ہے، یہ بھی معراج کا بہت بڑا تحفہ ہے۔ یہ بھی اپنے سینے سے لگائیں، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، اور اگر گناہ کر کے آپ اس دنیا سے چلے جائیں، اگر شرک نہیں کیا ہوگا اللہ رب العزت معاف کر دے گا، لیکن آپ پہاڑ نیکیوں کے لے کر جائیں، ان میں اگر شرک ہوا تو بخشش کی کوئی صورت نہیں ہے۔ آخری بات، واقعہ معراج، اس سے ایمان والے جو تھے ان کے ایمان میں بہت اضافہ ہوا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتایا کہ مجھے
آسمانوں کی سیر کروائی گئی ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا ہے، وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی گئی ہے، تو لوگوں نے اس بات پر یقین نہیں کیا، نعوذ باللہ آپ کو پاگل مجنون کہنا شروع کر دیا، اور ابو جہل کہنے لگا آج تو اس بات کی جو ہے وہ ابو بکر بھی تصدیق نہیں کریں گے۔ وہ باگا باگا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچتا ہے، جا کر کہتا ہے کچھ سنا؟ وہ کہتے ہیں کیا؟ پہلے وہ کہتا ہے کیا کوئی بندہ راتوں رات بیت اللہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جا سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، کوئی بھی نہیں جا سکتا، 40 دن کا سفر ہے، پھر آسمانوں کی سیر کر کے رات کو واپس آ سکتا ہے؟ وہ کہنے لگے یہ ممکن نہیں ہے۔ اب اسے یقین آ گیا کہ ابو بکر بھی آج رسول اللہ کی تصدیق نہیں کریں گے۔ وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں راتوں رات مسجد اقصیٰ گیا، آسمانوں کی سیر کر کے واپس رات کو آ گیا۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں تم نے خود سنا ہے؟ اس نے کہا ہاں، ان کانوں نے خود سنا ہے۔ وہ کہتے ہیں اسے کہتے ہیں ایمان۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر محمد رسول اللہ نے یہ کہا ہے تو بالکل صحیح کہا ہے، اسے کہتے ہیں ایمان۔ اللہ نے جو بات کہہ دی ہے، اس کے رسول نے جو بات کہہ دی ہے، جب یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ قرآن کی بات ہے، یہ رسول کی بات ہے، عقل اسے تسلیم کرے یا نہ کرے، ایمان یہ ہے کہ ہم اسے تسلیم کریں، ہم اس پر ایمان لائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو سنایا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔